السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کر کے دیکھو، ہفتے میں صرف ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسا تقوی اور پرہیزگاری۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو کھانا تناول فرماتے تھے تو شام کو تناول نہ فرماتے تھے، اور جب شام کو تناول فرما لیتے تھے تو صبح کو تناول نہ فرماتے تھے۔ یہ جامع الصغیر کی حدیث ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی معمول تھا کہ پہلے بزرگوں سے ایک وقت کھانے کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کھانے کا عادی ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ سحری کے وقت کھائے تاکہ دن میں روزی کی فضیلت حاصل ہو، اور رات کو نوافل اور ذکر وغیرہ معدے کے خالی ہونے کی حالت میں ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک دودھ کو دل چاہتا تھا مگر استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سے ان کی خدمت میں تر و تازہ کھجوریں آئیں۔ اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ان کو کھا لو، میں نے تو ان کو 40 سال سے نہیں چکھا ہے۔ یہ مضمون کتاب یحییٰ سے لیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کثرت سے اس قسم کے واقعات ان حضرات کے ذکر فرمائے ہیں۔ انہیں مجاہدوں کی برکت سے ان حضرات سے کرامتوں کا ظہور تھا۔ اب ان حضرات کی کرامتوں کا تو ہر شخص خواہش مند ہے۔ ہم لوگوں کو غذائے تو عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر چاہیے، پھر مجاہدے کیسے ہوں؟ ایک بزرگ نے اپنے کسی ملنے والوں کو دعوت کی اور ان کے لیے دسترخوان پر روٹیاں رکھی۔ وہ ان میں الٹ پلٹ کر اچھی روٹی تلاش کرنے لگے۔ میزبان بزرگ نے فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جس روٹی کو تم بری سمجھ کر چھوڑ رہے ہو اس میں اتنے فوائد ہیں، یعنی اتنی مشقت اٹھانے والوں نے اس میں محنت کی ہوئی ہے کہ بہت سے کام کرنے والوں کے عمل کے بعد ابر میں پانی آیا، پھر وہ برسا، پھر وہ ہواؤں کی، زمین کی، چوپائیوں کی، آدمیوں کی محنت اس میں لگی۔ جب تو یہ روٹی تمہارے سامنے آئی، اس کے بعد تم اس میں اچھی بری چھانٹنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک روٹی پک کر تمہارے سامنے نہیں آتی جب تک اس میں 360 کام کرنے والوں کا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے اول حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے سے ناپ کر چیزیں نکالتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو ابر پر مامور ہیں اور بادلوں کو چلاتے ہیں۔ پھر چاند، سورج، آسمان۔ پھر وہ فرشتے جو ہواؤں پر مامور ہیں۔ پھر چوپائے، سب سے آخر میں روٹی پکانے والے۔ سچ ہے، پاک ارشاد رب سبحانہ و تقدس کا سورہ ابراہیم اور رکوع 5 میں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی تفصیلات کو شمار کرنے لگو تو کبھی بھی پوری نہیں گن سکتے۔ اس کے بعد نہایت اہم اور قابل لحاظ چیز یہ بھی ہے کہ کم کھانے کی اگر صورت اختیار کرے تو اس میں ریا اور حب جاہ سے بچنے کا بھی بہت اہتمام رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بھوکا بھی مرے اور نفس بجائے صالح بننے کے اور زیادہ فاسد بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کھانے کی خواہش سے بھاگ کر ریا کی خواہش میں پھنس جائے وہ ایسا ہے سانپ کے منہ میں چلا جائے۔ یہ مضمون ہم نے کتاب یحییٰ سے لیا ہے۔ الغرض کم کھانا محمود ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کثیر فائدے اس میں ہیں، بشرطے کہ ذوق یا ریا وغیرہ
किसी दूसरे खतरे में न पड़ जाए। अलबत्ता यह ज़रूरी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत और मुआशरत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र और फाके को ज़हन में रखे, दिल से उसको पसंद करता रहे। असल चीज़ वही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तर्ज इख्तियार फरमाया था वह नादारी और मजबूरी से नहीं था, वो इससे वजह से नहीं था कि मयस्सर नहीं आ सकता था, बल्कि खुशी और रग़बत से इसी तर्ज को पसंद फरमाया था। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हक़ ताला शानू से रोज़ी की उसवत नहीं मांग लेते? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं यह कहकर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की शिद्दत को देखकर रो पड़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर अपने रब से यह मांगूं कि सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चला दे तो हक़ ताला शानू उनको भी मेरे साथ चला दे, लेकिन मैं दुनिया में भूखा रहने को पेट भरने पर तरजीह दे रखी है। मैंने दुनिया के फ़क्र को उसकी सरवत पर तरजीह दी है। मैंने दुनिया के गम को उसकी खुशी पर तरजीह दी है। आयशा, दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी आल के लिए मुनासिब नहीं है। हक़ ताला शानू ने उलुल अज़्म यानी हिम्मत वाले और ऊंचे दर्जे के रसूलों के लिए इसी को पसंद फरमाया है कि दुनिया के तकलीफ़ों पर सब्र करें, दुनिया की राहतों से बचे रहें और जो चीज़ उनके लिए पसंद फरमाई थी उसी का मुझे हुक्म है। चुनांचे इरशाद है सूरह मोहम्मद में रुकू 4 में यह आयत आती है, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रसूली। इसका मतलब है आप भी उसी तरह सब्र कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। मेरे लिए अल्लाह के हुक्म के तामील के सिवा चारा नहीं है। मैं खुदा की कसम जहाँ तक मेरी ताकत है ऐसा ही सब्र करूँगा जैसा कि उन्होंने किया, और ताकत तो अल्लाह ही के देने से आती है। हदीस में आया है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फुतूहात की कसरत बहुत हो गई तो उनकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब तो आप भी दूसरे मुल्कों को कासिद आएँ तो बारीक कपड़े पहन लिया करें और किसी को खाना पकाने का हुक्म फरमा दिया करें ताकि आप उन लोगों को खिलाएं और आप भी उनके साथ खा लिया करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह तो तुम्हें मालूम है कि आदमी के हालत से उसके घर वाले ही अच्छी तरह वाकिफ़ हुआ करते हैं। हज़रत हफ्सा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, बेशक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुमको कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद कितने साल ज़िंदा रहे? इस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले अगर रात को खाना नोश फरमा लेते तो दिन में भूखे रहते थे और दिन में खा लेते थे तो रात को भूखे रहते थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबूवत के बाद इतने साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके घर वालों ने खैबर के फतह होने तक कभी भी पेट भरकर खजूरें भी नहीं खाई। मैं तुमसे कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक मर्तबा तुमने ऊंचे ख़्वान पर मेज की तरह खाना रख दिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहराए अनवर पर तगय्युर आ गया था, यहाँ तक कि उसको हटाकर ज़मीन पर खाना रखा गया जब हुज़ूर ने नोश फरमाया। मैं तुमसे कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा को यानी चादर को दोहरा करके उसी पर आराम फरमा करते थे। तुमने एक मर्तबा उसको
4 کر کے بچھا دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے رات کے اٹھنے سے روکا کہ 4 تہہ ہو جانے سے بسترا نرم ہو گیا جس سے نیند اچھی طرح آ گئی، اس کو دوہرا ہی کر دو جیسا کہ روزانہ ہوا کرتا تھا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دھونے کے لیے بدن مبارک سے اتارتے اور اس کو دھوتے؟ ایسی حالت میں اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بلانے آ جایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز پڑھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خشک کر کے پہن کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ظفر کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کپڑے تیار کیے تھے، ایک لنگی ایک چادر، ان میں سے اس نے ایک پہلے بھیج دیا، دوسرے کو بھیجنے میں دیر لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بدن پر اس طرح لپیٹ کر دونوں کانوں میں گردن پر گرہ لگائی تھی کہ بدن کھل نہ جائے، پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور واقعات گنواتے رہیں، یہاں تک کہ ان واقعات کو یاد دلا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رلایا اور خود بھی اتنے روئے کہ چیخیں مارنے لگے۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اس غم میں کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے 2 رفیق تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں ایک ہی راستے پر چلے، اگر میں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کروں تو میرے ساتھ بھی وہی معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں خدا پاک کی قسم ان کی دنیا کی سخت زندگی پر اپنے آپ کو مجبور کروں گا تاکہ آخرت ان کی شاداب زندگی کو پا سکوں۔ یہ مضمون کتاب یحییٰ سے لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی یہ جو تقوی والی اور پرہیزگاری والی جو زندگی تھی، وہ اگر ہم آج کل کے دنوں میں اس طرح بتانے کی اگر کوشش بھی کریں تو یہ بہت مشکل اور ناممکن سا لگتا ہے، لیکن اصل جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری پر ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یہ چونکانے والی یہ جو بات ہے تقوی اور پرہیزگاری کی جو اس میں بیان کی گئی ہے، وہ کم سے کم ہفتے میں 1 دن بتانے کی ہم کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس دشوار زندگی میں کچھ راحت آ جائے، ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں، یہ ذلت اور یہ تو دنیا کا ڈر ہے ہمارے دل سے نکل جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دن اس طرح کی زندگی ہم بتائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں بھی۔ آمین۔